ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں انگنت برکتیں نازل ہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہفتہ واری درس جو مسجد حاضہ میں چل رہا ہے، اسی کا تسلسل آج بھی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سردار ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلا کر کے آپ نے ان کے سامنے ایک عظیم الشان کلمہ رکھا۔ بہت تفصیل میں ریوائز نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ریوائز کرنے میں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک انقلابی کلمہ آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ آپ نے لوگوں سے تصدیق جب اس بات کی لے لی کہ تم میری بات کی تصدیق کرو گے، جو کچھ میں کہوں گا تم مانو گے، لوگوں نے جب کہا کہ ہم نے آپ سے جھوٹ کا کوئی تجربہ آج تک نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے پہاڑ پر ایک ایسے آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کی نظیر پورے عرب میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ پورے عرب کے نہ بزرگوں میں ملی، نہ نوجوانوں میں تھی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، کہیں رسول اللہ کے جیسی شخصیت انہوں نے آپ سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اس قوم نے ایک دم سچا آدمی، ایک دم صادق آدمی، ایک دم امانت دار، دیانت دار، بااخلاق، باکردار، انتہائی عظیم شخصیت تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے پاس کوئی اس کے سوا جواب نہیں تھا کہ آپ جھوٹے ہیں ہی نہیں، آپ جھوٹ کبھی بولتے ہی نہیں، آپ ہر بات سچ بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس دن ان کے سامنے گویا کائنات کی سب سے بڑی سچائی رکھ دی تھی کہ جب مجھے تم سچا جانتے ہو، جھوٹ میں کبھی نہیں بولتا، تو کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے جو میں اب تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا سچ نہیں کوئی کائنات کا۔ جب تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، سچا جانتے ہو، تو اس بات کو بھی سچا جان لو، سچی بات جان لو کہ لوگو، میرے قوم کے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، تو تم کہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بعد سب سے پہلے دشمن کی حیثیت سے کھڑا ہوا آپ کے قائم مقام، آپ کے بزرگوں میں سے ایک، آپ کے سرپرستوں میں سے ایک شخص، ابو لہب۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، گزشتہ میں نے آپ کو اس کا نام بتایا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبد العزیٰ ہے اس کا نام۔ اور عزا کس کو کہتے تھے وہ؟ اب یاد آئیے، اب اس نے جو بددعائیں دی ابو لہب نے رسول اللہ کو، تبت اس کے بارے میں سورت نازل ہوئی، گزشتہ تفسیر میں نے آپ کو بتا دی۔ اس نے رسول اللہ کو جو الفاظ بولے ہیں وہ بار بار سنانے بھی جی نہیں چاہتا میرا، اس کو زبان پہ لاتے ہوئے خوف ہوتا ہے مجھے۔ اس نے بہت بدترین جملے اختیار کیے تھے اس نے رسول اللہ کے لیے، اور اللہ نے انتقام لے لیا پھر اس سے۔
اس نے رسول اللہ کو بددعا دی تھی، تب لک یا محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ کو اس نے کہا تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس لیے ہم کو جمع کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پلٹا کر کے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے فرما دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، غارت ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اور بہت بری موت مرا ہے۔ میں نے تفسیر گزشتہ آپ کو سنا دی، مگر میں نے یہ بتایا کہ اس کو اتنا برا کیوں لگا، کیوں کھڑا ہوا مخالفت میں رسول اللہ کی۔ یہ کیا کرتے تھے عرب؟ تو یاد رکھ لیجئے، اب آپ کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ نے جس قوم کے سامنے یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی رکھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم اعتراف کرو، تم گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیوں ان کو برا لگا، کیوں ان کو تکلیف ہوئی اس بات سے رسول اللہ کی، اور کیوں رسول اللہ سے لڑتے رہے تعمر؟ یہ بہت ضروری ہے آپ کو جاننا۔ ان کا دین جس دین پر وہ تھے، میں نے گزشتہ آپ کو بہت پہلے سے وہ باتیں بتا دی ہے کہ اہل عرب کا دین کون سا تھا بھائی؟ دین ابراہیم کے ہی وہ فالوورز اپنے آپ کو جانتے تھے، دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے، اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے دین ابراہیم کی طرف، کیونکہ وہ کس کی اولاد ہے؟ وہ آل اسماعیل ہے، وہ آل اسماعیل بنی اسماعیل ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی ذریت ہے، وہ اولاد ہے، تو ان کو فخر تھا ہم اسماعیل کی اولاد ہے، آل اسماعیل ہے، اور اسماعیل ابراہیم کے بڑے بیٹے کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہے نا، تو ان کی طرف نسبت کر کے بڑا فخریہ تنتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز اور اسماعیل کی اولاد میں سے آل اسماعیل ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کی تولیت بھی ان کے ہاتھ میں کیوں تھی؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا ان کو حق بھی تھا، کیونکہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ مگر جب رسول اللہ اپنا کام لے کر کے اٹھے، کتنے برس ہو چکے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بعد؟ 3000 سے زائد سال ہو چکے تھے۔ کتنے بھائی؟ 3,500 سال کا وقفہ ہو گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ کی نبوت کا پیریڈ جب آیا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لاجیکلی آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے؟ جی 1450 سال ابھی پورے ہونے کو ہے یا ہوئے، ٹھیک ہے، 1450 سال ہمارے آقا کو اس دنیا سے گئے ہوئے، یعنی 1500 سال، اور وہاں 3500 سال کا وقفہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ تک ہے۔ تو ہمارا رسول اللہ کے بیچ کا جو فاصلہ ہے ہمارا اور رسول اللہ کے بیچ کا، اس سے 2 حصے زیادہ فاصلہ اس قوم کے پاس، اسماعیل علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک۔ اب ذرا سوچئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین ہمارے سامنے رکھے تھے، وہ دین کا اب تیا پاچا ہو گیا ہے۔ اس دین میں 72 فرقے وجود میں آ گئے ہیں، بے شمار جماعتیں اور فرقے ہم بن چکے ہیں، اور ہمارے پاس دین کی صورتیں اور شکلیں دنیا بھر کی بگاڑ کے ہم رکھ دیے ہیں۔ شیعوں کا دین الگ، سنیوں کا دین الگ، سنیوں میں بھی پھر شیعوں میں بھی پھر مختلف فرقے، وہاں کئی فرقے، یہاں کئی فرقے۔ یہ ساری شکلیں آپ جو دیکھ رہے ہیں دین کے بگاڑ کی، یہ 1400 برس میں اگر ہو گئی ہیں تو 3000 سال میں کیا ہوا ہوگا؟ سوچ لیجئے، لاجیکلی آپ سوچ لیجئے۔ تو ابراہیم و اسماعیل نے جو دین پیش کیا تھا علیہ السلام نے، اس کی شکل مکمل طور پر بگڑ چکی تھی، صرف نام باقی تھا کہ دین ابراہیم ہے، اور شکل جیسے کہ آج نام باقی ہے کہ اسلام ہے، لیکن اسلام کی صورت مسخ کر دی گئی ہے بالکل اسی طرح سے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دین ابراہیم کی شکل مسخ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے۔ تو اب وہ کیا ہو چکے تھے؟ وہ خانہ کعبہ جس کی دیواریں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رفع کی،
اس کے حق میں دعائیں کی. اس خانہ کعبہ میں 360 بت بٹھا دیے تھے. 360 بت اس خانہ کعبہ میں کے اندر انہوں نے رکھ دیے تھے. بت کیا تھے؟ بت کیا ہوتے ہیں؟ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی قوم کا معاملہ لے لیجئے تو کوئی قوم، کوئی فرقہ محض بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے. کسی سے بھی اگر آپ کہیں گے کہ آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں، بت پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو آرگومنٹس ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ کوئی بھی پتھر، خالص بت کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہے. وہ پتھر تراشا جاتا ہے، کسی کی شکل بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی شخصیت ماضی میں گزری ہے، کوئی ایک شخصیت ماضی میں گزری ہے جس کی صورت نقاشی کی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پوجا ہوتی ہے اس ماضی میں گزرنے والی ہستی کی، سامنے دھیان کے لیے، کانسنٹریشن کے لیے اس کی مورت رکھی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثالیں دینا ٹھیک نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے کافی ہے. نام لے کے بولنا ضروری نہیں ہے. کوئی ایک شخصیت ماضی میں پیچھے ہوتی ہے، پیچھے گزر گئے، کوئی ایک ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے، اسی ہستی کی مورت بنائی جاتی ہے دھیان کے لیے کہ یہ وہ ہے، سمجھنے کے لیے. بغیر اس کے صرف اور صرف پتھر کی پوجا تو نہیں ہوتی ہے نا. ہوتی ہے کیا؟ تو وہ لوگ بھی جو لکڑی کے، پتھر کے بت بنائے تھے، اس کے پیچھے بھی ماضی کی کچھ ہستیاں تھیں جن کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ان کی صورتیں، ان کی نقاشی بنائی تھی. تو ان کے نام مختلف ناموں سے ان کے بت تھے، جس میں سے ایک میں نے ابھی کہا عزا، جس کا نام کے ساتھ جوڑ کر کے، اس کی غلامی سے جوڑ کر کے ابو لہب کا نام رکھا گیا تھا عبد العزا. عبد العزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی کا ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں تو عزا کا بندہ، عزا کا غلام. عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا کا غلام. تو عزا کا غلام کیوں نام رکھا اس کا؟ اور رکھنے والا کون ہوگا ذرا سوچ لیجئے. یہ ابو لہب کس کا بیٹا ہے؟ یہ ابو لہب کے باپ کا نام، والد کا نام معلوم ہے آپ حضرات کو؟ کون ہے ابو لہب کے والد؟ یہ سگا چاچا ہے رسول اللہ کا، خاص سگا چاچا ہے رسول اللہ کا. تو رسول اللہ کے سگے چاچا کے باپ کون ہوں گے؟ دادا ہوں گے رسول اللہ کے. اور دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے. تو یہ عبد المطلب کا سگا بیٹا ہے، تو اس کا نام کون رکھا ہوگا جب یہ پیدا ہوا؟ باپ ہی رکھا ہوگا نا. عبد المطلب ہی اس کا نام عبد العزا رکھے ہوں گے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ عزا کی عزت عبد المطلب کے پاس بھی ہے. عزا کے خائل، عزا کے خائل یہ بھی ہے، عزا کی عظمت کے، اس کے وقار کے یہ بھی خائل ہیں. تبھی تو اپنے بیٹے کا نام عبد العزا رکھے، عزا کا غلام. میرے بیٹے کو میں عزا کا غلام بنا رہا ہوں. یہ کون رکھے گا؟ جس کا عقیدہ ہی وہ ہو، جس کا کانسیپٹ ہی وہ ہو. تو عزا کا غلام. ہمارے معاشرے میں بھی آج آپ دیکھتے ہیں نام رکھتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے غلام رسول، غلام نبی، غلام دستگیر، یہ نام رکھتے ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کا یہ تصور ہو کہ ماضی میں گزرنے والوں کی عظمت اور وقار کے چلتے، ان کی بلندی کے چلتے، بہت مخصوص ہونے ان کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ وہ بہت مخصوص ہستیاں ہیں، اور وہ ما فوق الاسباب کچھ کر گزرنے والی ہستیاں ہیں وہ، اس لیے ان کی غلامی میں دے رہے اپنی اولاد کو، اس لیے ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. غلام رسول، غلام دستگیر، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل وہی، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہزاروں برس پرانا کانسیپٹ ہی
ریسائکلنگ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو عزا کون؟ کیا تھا عزا؟ کون تھا، تھی، کون، کیا ہے عزا؟ تو عزا تھی، دیوی کا نام ہے۔ عزا مؤنث، دیوی کا نام رکھے تھے۔ کیوں رکھے تھے؟ کون تھی یہ؟ ان کا خیال تھا کہ عزا اللہ کی بیٹی ہے، لات عزا کی بیٹی منات، یہ سب کے بارے میں ان کے خیال تھے کہ دیویاں جو ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نکالتا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے بارے میں سفارش کر دے یہ دیویاں، تو اللہ ان کے خاطر عطا کر دیتا ہے، ان کی محبت کے خاطر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ان کا تصور تھا۔ یہاں تک تصور تھا کہ اللہ جاڑے کے دن ایک بیٹی کے پاس گزارتا ہے، گرما کے دن ایک بیٹی کے پاس گزارتا ہے۔ لات کے یہاں، عزا کے یہاں اللہ تعالیٰ قیام کرتا ہے۔ اس لیے جب اللہ ان کے پاس قیام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ منوا لیتی ہیں، جو چاہتی ہے منوا لیتی ہے یہ، پھر اللہ ان کی بات کو خارج نہیں کرتا، عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان دیویوں کی بڑی عزت اور بڑی بھکتی کی جاتی تھی۔ ان کے نام کے عرس ہوتے تھے، میلے لگتے تھے، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے تھے۔ ان کی مورتیاں لکڑی کی سروں پر لے کر کے کئی پبلک کے ساتھ باجے بجاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے کعبے کے تک ان کے بت کو لے کے آتے تھے۔ ساتھ میں جانور ذبح کرنے والے بلی کے جانور بھی ہکال کے لاتے تھے۔ عزا کے نام پہ ذبح ہونے ہیں وہ جانور، اس کو قربانی دینی ہے اس کے نام کی، اس کی نیاز کرنی ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ جشن مناتے تھے اس کا، ناچ گانا ہوتا تھا، کھانا پینا ہوتا تھا اس کے نام پر، تو اس کو خوش کرتے تھے۔ تصور یہ کرتے تھے کہ یہ اگر خوش رہیں گی ہم سے تو ہمارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا، ہم پر کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ ہم سے خوش رہیں گی تو رب ہم سے، اللہ ہم سے خوش رہے گا۔ یہ کیونکہ منا لیتی ہے اس رب کو، اللہ کو، یہ ان کی اولاد ہے۔ یہ تصورات تھے اس قوم کے۔ اسی کے چلتے انہوں نے 360 بت بنائے تھے، ہر دین کے اعتبار سے ایک بت، اور ہر کام کے لیے ایک ایک کو مخصوص کر لیا تھا۔ بارش برسانے کے لیے ایک بت، وہ سفارش کرے گا بارش کی، وہ سفارش کرے گا موسم کی، وہ سفارش کرے گا مصیبت کی، وہ سفارش کرے گا اولاد کی، ہر ایک کے لیے ایک ایک تصور تھا۔ یہ تو کانسیپٹ پوری قوم کا تھا۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک ہے، پورے معاشرے کو اپنے خلاف دعوت جنگ دے دینا ہے۔ بات سمجھ میں آئی اب آپ کو؟ رسول اللہ وہاں پر اعلان عام کرتے ہوئے یہ بات کا مطالبہ رکھتی ہے ان کے سامنے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ چونکہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کی مادری زبان ہے عربی، وہ عربی کے ایک ایک معنی سے واقف ہے، ایک ایک فن سے کلام کے واقف ہے۔ لا الہ اگر بولتے ہیں تو اس کا کیا معنی نکلتا ہے، کیا تقاضے نکل کے سامنے آتے ہیں، وہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے
ہم صرف زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ایگزیکٹلی ڈیپتھ میں اس کلام کے ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے۔ ہماری زبان میں بات کریں گے تو ہم فوراً بھاپ لیتے کیا بول رہا سامنے والا، اسی طرح وہ ان کی اپنی مادری زبان میں رسول اللہ بول رہے ہیں تو وہ فوراً بھاپ لیے رسول اللہ کیا بولنا چاہتے ہیں، وہ ڈیپتھ میں چلے گئے اس کے، ایک دم کلک ہوا ان کو کیا مطلب لا الہ کا، پھر یہ سب کیا نکال کے پھینک دینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا دیوانے تھے جو اب تک کرتے آ رہے تھے، تم کیا سمجھتے ہو اور کیا پیش کر رہے ہو تم؟ تو یہی بات سب سے پہلے ابو لہب کھڑے ہو کر کے چیخ رہا ہے، کوئی اور نہیں چیخا پہلے، سب تیار ہو گئے اس کے ساتھ بعد میں، لیکن پہلا جو چیخا وہ کون ہے؟ ابو لہب۔ کیا بول رہا ہے بھتیجے؟ بدعا دینا شروع کر دیا۔ اس کا نام اس کے باوا رکھے تھے عبد العزا، اس کو عزا سے بڑی محبت، اب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں عزا کا سب سے بڑا بھکت ہوں، اور یہ کیا بول رہے؟ اکیلا اگر اللہ معبود ہے تو پھر یہ عزا کچھ بھی نہیں ہے، لات کچھ بھی نہیں، منات کچھ بھی نہیں، حبل کچھ بھی نہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر ہمارے باوا دادا پاگل دیوانے جو ان کی آؤ بھکتی کرتے آئے اب تک، یہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کون سا کانسیپٹ ہمارے اندر لا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو برداشت نہیں ہوگا، یہ نہیں برداشت کیا جائے گا آپ کا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آپ یقیناً بااخلاق آدمی ہیں، باکردار آدمی ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، باعزت ہیں، باوقار ہیں، اس کا اعتراف ہے ہم کو، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر آپ ہمارے باپ دادا کے دین پر وار کر دیں گے اور ہم چپ ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھی وہ مخالفت کی جنگ جو شروع ہوئی۔ تو پھر اب آپ کو یہ جاننا پڑے گا ایسا کیا تھا وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو اتنا سخت ناپسند آیا ان لوگوں کو؟ کیا معنی ہے اس کلمے کے جو اتنا ہی بولے رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب تم ہو جاؤ گے بول رہے ہیں، ایک دم آگ بگولا کیوں ہو گئے یہ لوگ؟ یہ کلمے میں ہے کیا چیز؟ جی بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید لوگ کہ یہ عرب کے جو لوگ ہیں، یہ ابو لہب ہو جائے یا ابو جہل ہو جائے یا ولید بن مغیرہ ہو جائے یا امیہ بن خلف ہو جائے یا جو بھی اس وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں، خطاب ہو جائے، خطاب کا بیٹا عمر ہو جائے یا جتنے بھی ہیں، یہ کیا یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ جی ابو سفیان ہے، ابو سفیان کی اولاد ہیں، یہ جتنے ہیں سب عرب، اہل عرب پورے کے پورے، بعد میں آہستہ آہستہ دامن اسلام میں جو آ گئے الحمدللہ، بڑے مقام و مراتب پا لیے، جنت کے سردار بن گئے، ان کے اپنے مقدرات ہیں وہ، لیکن اس وقت تو سب اپنے باپ دادا کے دین پر تھے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کے ماں سوا بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ تو لوگوں کا خیال شاید یہ ہے، اگر کچھ لوگوں کا، کہ ہاں وہ لوگ بت پرست سے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔ اللہ پر پورا یقین رکھتے تھے، پورا ایمان رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود برحق مانتے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانتے تھے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر قرار دیتے تھے، اللہ ہی کے گھر ہونے کے اعتبار سے اس کی خدمت کرتے تھے، اللہ کا گھر ہے اسی لیے اس کا طواف کرتے تھے، اللہ کا گھر ہے اسی لیے اس کے حج اور عمرہ کرنے آتے تھے، عرب پورے کے پورے۔ میں نے آپ کو ابرہہ کا واقعہ سنایا، ہاتھی والوں کا قصہ پورا،
جس کے بارے میں سورت نازل ہوئی جس کو سورہ فیل کا نام دیا گیا ہے، ہاتھی والوں کی سورت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہ ابرہہ کا واقعہ آپ کو سنایا میں نے، آپ کو توڑنے آیا تھا خانہ کعبہ کو، تو جس وقت خانہ کعبہ توڑنے آیا ابو طالب عبد المطلب اس کے متولی تھے، انہوں نے کیا کیا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے تھے، اور دعا کس سے کر رہے تھے؟ وہ اللہ رب کبریا سے دعا کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ، ہر گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، ہم بے بس اور بے کس ہیں، بیار و مددگار ہیں، طاقت نہیں ہے، سامنے آپ کا دشمن جو آیا ہے وہ لشکروں والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے ہمارے مقابلے میں، ہم اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کا گھر چھوڑ کر کے اپنی جانیں بچا کر کے بھاگتے ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، اور آپ اپنا گھر خود بچا لیجئے، آپ بہت بڑے قدرت اور طاقت والے ہیں۔ یہ اللہ کو کہہ رہا ہے، کون؟ عبد المطلب، اور سارے عرب کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت تو کر لے، اور بھاگے اپنے اپنے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ قدرت والے ہے اور اپنا گھر بچانے پر قادر ہے، اور اس کو اللہ کا گھر مانتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی رسول اللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، اس وقت کا واقعہ ہے، تو عقیدہ اللہ پر ہے ان کا، اللہ کو مانتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات آپ کو مل رہی ہے، تاریخ کا تو حوالہ ہو گیا۔ اب قرآن دیکھ لیجئے، تاریخ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ہمارے لیے تاریخ سے زیادہ اتھینٹسٹی کس میں ہے؟ ہم تاریخ پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن قرآن پر تو ہمارا مکمل اعتبار ہے جی۔ اس سے بڑی اتھینٹک بات تو نہیں ہو سکتی نا، کوئی بات قرآن میں آ جائے، سمجھ رہے نا؟ اگر قرآن میں کلیئر آ جائے تو تاریخ بھی ایک کونے میں کر دیجئے، قرآن تو مقدم ہے نا، تاریخ پر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے تاریخ میں، قرآن میں آئیے تاریخ کو چھوڑ کر کے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ عرب کے جو لوگ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ قرآن سے پوچھیں گے۔ ایک تو وہ آیت نوٹ کیجئے جو سورہ یوسف میں ہے، نمبر ایک وہ آیت جو سورہ یوسف میں ہے، اور آیت کا نمبر 106 ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ عام ہے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یہ ہول ہیومینٹی کے اندر پائے جانے والے معاشرے کے لیے ہے۔ سورہ یوسف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جان لینا، پوری انسانیت کے معاملے میں اللہ کا یہ بیان، ہول ہیومینٹی کے بارے میں اللہ کا بیان کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دیکھیے پورے ہول ہیومینٹی میں عقیدے کے معاملے میں اللہ کے کائنات پیدا کرنے والے خالق کے معاملے میں دو بنیادی نظریات، اہم نظریات پائے جاتے ہیں، دو، میں بات بہت چیزیں اور بتاؤں گا بعد میں آپ کو، لیکن بنیادی ٹو ٹائپس کے، دو طرح کے کانسیپٹس کائنات کے خالق کے بارے میں موجود ہیں، دو کانسیپٹس۔ ایک، یہ کائنات پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، وہ پوجنیہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، ایک کانسیپٹ۔ دوسرا، کائنات پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہی نہیں ہے، کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، سب کچھ سائیکلنگ ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، نیچر سائیکل ہے، نیچر ایک سائیکل ہے اور سائیکلنگ چل رہی ہے، نیچر خود ایک سائیکلنگ ہے۔ ایک یہ دو کانسیپٹس ہیں، دو تھیوریز ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، نیچر خود ایک سائیکلنگ ہے جو آٹومیٹک سائیکلنگ ہو رہی ہے، خود بخود چل رہا ہے۔
کمیونزم ہے. کمیونزم دھیریہ کہتے ہیں ان کو، ان لوگوں کو بے دین لادین لوگ کہتے ہیں. لادین ہے وہ بے دین ہے، کوئی دین نہیں ان کا، کوئی دھرم نہیں ان کا. وہ ایشور میں، خدا میں، اللہ میں تصوف کانسیپٹ رکھتے، یقین رکھتے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. اور ایک ہے فکر، ایک نظریہ یہ ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ خود بخود چل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خود بخود کریٹ ہو گیا، خود بخود سائیکلنگ ہے، بلکہ ایک زبردست طاقت ہے جس نے کریٹ کیا ہے اس پورے کریشن کو، اور وہ چلا رہا ہے اس پورے کریشن کو. اس کے آرڈر سے سارا سنسار اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے. ایک یہ کانسیپٹ ہے، ایک یہ نظریہ ہے، یہ تھیوری ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس نے پیدا کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کرنے والے، ان کے اس کانسیپٹ کو، ان کے اس نظریے کو ریجیکٹ کرنے والی تعداد بہت بڑی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو نکارتی ہے، ان کے نظریے کو، کہ تمہارا نظریہ قابل قبول نہیں ہے، غلط ہے. کائنات پیدا کرنے والی ایک ہستی، ایک پاور، ایک طاقت ہے، اور یہ ہے ماننے والے بے انتہا بڑی تعداد میں ہے، کثیر تعداد میں ہے. اور جو نہیں ہے مانتے ہیں وہ بہت قلیل ہیں. اب میں حجت اس پر نہیں کر رہا ہوں، میں بحث آرگومنٹ اس پر نہیں کر رہا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے کو ثابت کروں، وہ انشاءاللہ کبھی کروں گا آپ کے سامنے. گزشتہ غالباً میں نے اللہ کے ہونے کے دلائل آپ لوگوں کو بتا دیے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. اللہ کے ہونے کے، کریٹر کے ہونے کے دلائل موجود ہیں، وہ انشاءاللہ رکھے جائیں گے آپ کے پاس. وہ مکمل یقیناً باطل کانسیپٹ ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں جس نے کائنات پیدا کی ہے، وہ ٹوٹل رانگ ہے، ایک دم غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے، بکواس بات ہے. کائنات کے کریٹر کے ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں، ایویڈینس موجود ہیں. آج بحث اس کی نہیں ہے. آج جو بات ہو رہی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ کریٹر ہے جس نے کریشن کو پیدا کیا، اس کے ماننے کی نوعیت کیا ہے. اس کو جو ماننے والے ہیں، وہ ماننے والوں کے اندر جو کانسیپٹس ہے، جو نظریات ہیں، آج بات اس کی ہو رہی ہے. مان تو سب گئے کہ ایک طاقت ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور جو چلا رہا ہے، جو پوجنیہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، یہ تو سب مان رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. لیکن اب یہ ماننے والوں کے نظریات بھی مختلف ہیں. اس ایشور کو، اس اللہ کو ماننے والوں کے بھی نظریات الگ الگ ہیں اور مختلف ہیں. کچھ کا ماننا یہ ہے، بلکہ اکثر کا ماننا یہ ہے، کچھ کا نہیں. تو قرآن اس کی خبر دے رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی تعداد ماننے والوں کی، خدا کو ماننے والوں کی، ایشور کو، اللہ کو ماننے والوں کی بڑی تعداد، میجارٹی، وہ کیسا مانتی ہے اس کو، اس کی خبر دے رہا ہے سورہ یوسف میں قرآن، آیت نمبر 106 میں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ، اکثر ہمارے اردو میں بھی بولا جانے والا لفظ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اردو زبان جو ہے نا، اردو زبان عربی سے اور فارسی سے ماخوذ ہے، اخذ کی گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اخذ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اور فارسی کے الفاظ کو لے کر کے ایک نئی زبان بنانا. عربی میں سے اور فارسی میں سے الفاظوں کو لینا، ورڈز کو لینا، ورڈنگز کو لینا، اور اس کے ذریعے سے ایک جدید زبان کو تشکیل دینا، یہ کام کیا گیا. تو یہ زبان جدید ہے، اردو دو قدیم زبانوں سے نکال کر کے بنائی گئی. دو زبانیں قدیم، پرانی، عربی، فارسی،
وہ قدیم زمانوں کے ورڈنگز کو لے کر کے، الفاظ کو لے کر کے ایک زبان جدید، ایک لینگویج، نیو لینگویج اردو کے نام سے بنائی گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو کلیئر ہے؟ تو اس کے الفاظ اردو کے خود عربی کے اور فارسی کے ہیں۔ تو یہ جو اکثر کا لفظ ہم بولتے ہیں، کثرت کا لفظ بولتے ہیں، اکثریت کا لفظ بولتے ہیں، یہ سب اکثریت، کثرت، کثیر، یہ سب کس کے الفاظ ہیں؟ عربی کے الفاظ ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے ان الفاظ کا؟ میجارٹی، بڑی تعداد۔ اب ہمارے ہندوستان میں پاپولیشن کو اگر ذکر کرنا ہو، اقواموں کو ذکر کرنا ہو، مختلف اقوام ہند میں رہتی ہے، یہی ہند کی شان ہے، ہند کی پہچان ہے، ہند کی آن بان شان ہے کہ یہاں بہت ساری قومیں مل کے رہتی ہیں۔ اسی لیے اس ہندوستان کی اقوام کو سیلیوٹ اور سلام کیا جاتا ہے۔ یہاں پیار محبت سے مختلف عقیدے کے لوگ رہتے اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے کام کاج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی ہے یہ ہندوستان کی، اسی لیے یہ ملک بہت پیارا ملک ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ یہاں مسلمس بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی، سناتنی بھی ہے، برہمنس بھی رہتے ہیں، یہاں دلت بھی رہتے ہیں، آدیواسی بھی رہتے ہیں، بے شمار قوموں کا گہوارہ ہے یہ ملک، اس لیے اس کی خوبی ہے۔ یہاں سب بہت ساری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہاں ہم اگر اکثریت کی قوم کون ہے جب بولتے ہیں ہم لوگ تو کیا بولتے ہیں؟ اقلیت، اکثریت کی جو اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، میجارٹیز اور مائنارٹیز کا استعمال کرتے ہیں، تو کس بنیاد پر استعمال کرتے ہیں یہ ورڈ میجارٹی اور مائنارٹی کو ہم لوگ قوموں کے اعتبار سے کیوں کرتے ہیں؟ اگر قوموں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو مائنارٹیز میں کم تعداد میں کون سی قومیں یہاں پر؟ سکھ مائنارٹی میں ہے، بہت تھوڑے ہیں۔ عیسائی اب بڑھ رہے ہیں لیکن بہت تھوڑے تھے، اب آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ مائنارٹیز میں آتے ہیں، وہ بھی اقلیت میں آتے ہیں، تھوڑے ہیں۔ اقلیت کس سے بنا لفظ؟ قلیل سے۔ قلیل کا مطلب تھوڑے، اقلیت اسی سے بنا، قلیل اقلیت، تھوڑے۔ اور کثیر زیادہ کو کہتے ہیں عربی میں، کثیر اسی سے بنا اکثریت، زیادہ۔ تو اکثریت میں کون ہے؟ یہاں اکثریت میں کون ہے جو اپنے آپ کو ہندو شمار کرتے ہیں؟ ان کی اکثریت ہے، تو کثیر تعداد میں ہے۔ تو یہ لفظ اکثریت اور اقلیت آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ لفظ اکثریت کا میننگ اور لفظ اقلیت کا میننگ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ اگزامپل تھا سمجھنے کے لیے، آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگزامپل تھا۔ اکثریت کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ تعداد کو کہتے ہیں اکثریت، ٹھیک ہے؟ دنیا میں اکثریت کون ہے؟ پورے دنیا میں قوموں کے اعتبار سے اکثریت میں کون ہے ورلڈ میں؟ عیسائی۔ عیسائی اکثریت میں ہے، سیکنڈ نمبر پر مسلمس ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا اکثریت کا معنی۔ اب جو قرآن کہہ رہا ہے آپ کو، خدا میں تصور یقین رکھنے والے لوگوں میں، اللہ کو ماننے والے، ایشور کو ماننے والوں میں، ایک بڑی طاقت کو ماننے والوں میں، کائنات پیدا کرنے والی ایک بڑی سپریم طاقت ہے، نہیں ہے بولنے والے غلط ہے، بکواس بات کر رہے ہیں۔ ایک طاقت ہے، ایک سپریمو طاقت ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے، संसार को पैदा किया है, सृष्टि को पैदा किया है, सृष्टि करता है, ये है जो मानते हैं। उसमें मुस्लिम्स भी मानते हैं, ईसाई भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, सारे लोग मानते हैं कि एक सुप्रीमो ताकत है जिसने कायनात पैदा किया और वो चला रहा है, ये है मानते हैं। तो कुरान इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। सूरह यूसुफ में आयत नंबर 106 में ये बात बताई जा रही है, वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून।
point to be noted. بہت اہم بات قرآن پیش کی آپ کے سامنے، بہت اہم ترین بنیادی بات پیش کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت اللہ کو مانتے ہیں، میجارٹی ہے جو اللہ کو مانتی ہے، مگر وہم یشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہوئے مانتے ہیں، مگر وہ شرک کرتے ہوئے اس کو مانتے ہیں، اس پرماتما کو۔ پرماتما کو ماننے والے کثیر تعداد ہے، انگنت لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑی میجارٹی ہے جو اللہ کو مانتی ہے، مگر وہم یشرکون۔ دیکھ لو، قرآن کھولو، سورہ یوسف آیت نمبر 6 نکالو، ابھی دیکھو۔ اب یہ یشرکون مشرکون جو کہا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون مشرکون؟ مشرکین کا معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، اردو زبان پھر آئیے اسی عربی کی زبان ہے، ہمارے پاس بھی کہتے ہیں شریک کرنا، شریک حیات۔ بیوی کو کیا بولتے ہیں آپ؟ شریک حیات۔ مطلب کیا ہے شریک حیات کا؟ مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں شریک ہو گئی آپ کے ساتھ، دعوت میں شرکت کیجئے، ہماری دعوت میں آپ بھی شریک ہوئیے، شرکت کیجئے۔ مطلب کیا ہے شریک ہونے کا؟ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، شریک ہو جانے کا مطلب ہمارے ساتھ ہو جائیے، آپ بھی ہمارے کام کاج میں، ہماری اس دعوت میں، ہمارے اس کاج میں، کام میں، خوشی میں آپ بھی شریک ہو جائیے برابر کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرک کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں، شریک۔ تو شریک کا مطلب سمجھ میں آ گیا، ساتھ ہو جانا، ہمنوا ہو جانا، ہمنوا ہو جانا کسی کے، شریک اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو، کائنات پیدا کرنے والے پرماتما کو کثیر تعداد مانتی ہے، میجارٹی مانتی ہے، مگر اس کا شریک بھی بناتے ہیں، مگر اس کا شریک بھی بناتے ہوئے مانتے ہیں۔ مطلب کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس کو یکتا نہیں مانتے، بلکہ اس کے کاموں میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس اللہ کی، اس کائنات پیدا کرنے والے پرماتما کی، اس کریٹر کی قدرت میں، اس کے اقتدار میں، اس کے پاورز میں وہ شریک کرتے ہیں، اس کا ہمنوا بناتے ہیں، اس کا ہمسر بناتے ہیں، ایسا اس کو مانتے ہیں۔ تو اس بات کی خبر قرآن نے دی، الا وہم مشرکون، الا وہم مشرکون، مگر وہ کیا ہے؟ مشرکون ہیں، شرک کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ الا وہم مشرکون سمجھ گئے آپ؟ اس کا معنی ہے الا وہم یشرکون، وہ شریک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ الا وہم مشرکون، وہ مشرک ہیں، اکثریت ماننے والوں کی مشرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو اب اللہ نے جب خبر دے دی آپ کو کہ میجارٹی اللہ کو مانتی تو ہے مگر مشرک ہے، وہ لوگ شریک کرنے والے ہیں، تو کیا عرب کے لوگ بھی ایسے ہی تھے؟ ایک سوال ہے، تو کیا وہ عرب کے
رسول اللہ کے مخالفین جو تھے، جنہوں نے مخالفت کی رسول اللہ سے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہوئے شرک کرتے ہوئے ماننے والوں میں تھے کیا؟ ہاں بالکل ایسے ہی تھے جس کی خبر سورہ یوسف دے رہا ہے. الا وہم مشرکون، وہ مشرک تھے. ٹھیک ہے. اس کے لیے سورہ حجر میں آیت نمبر 94 اور 95 کی بھی آپ تلاوت کیجئے. جب وہ مخالفین پر بڑھ گئے، مخالفت پر اڑ گئے، بڑھ گئے اس میں مخالفت میں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. کیا ہے سورہ حجر میں. اور یہ آیت کریمہ کے بارے میں تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنایا، وانذر عشیرتک الاقربین جو سنایا ہے میں آپ کو، اسی کے قریب، اسی کے ساتھ قریب میں یہ نازل ہوئی ہے. جب رسول اللہ ایک کھلا اعلان کیے پہاڑ پر چڑھ کر کے، تو دشمنیاں جو شروع ہو گئی، آگ بھڑک گئی دشمنیوں کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا سہم جائیں گے، ظاہر بات، ایک ڈر، ایک خوف ہوگا. ارے پوری قوم اٹھ کے کھڑے ہو گئی میری مخالفت میں، ہوتا ہے نا بھائی. تو اب رب اعلیٰ و عظیم نے آپ کو دھارس دی، ہمت دلائی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، دعوت دو، کھل کر کے دعوت دو آپ، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. میں نے ابھی آپ سے گزشتہ کے درس میں کہا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ایسا لکھتے ہیں مورخین، کہ ابو طالب ہمت دیے رسول اللہ کو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری تائید کروں گا، اگرچہ کہ دین قبول نہیں کیے رسول اللہ کا، لیکن بھتیجے کے محبت میں کھڑے ہو گئے کہ میں تمہارے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. تو مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہمت آ گئی کہ میرا چچا تو کھڑا ہوا ہے، تو آپ کھلی دعوت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میں اس کو نکارتا ہوں، اس بات سے میں متفق نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں. رسول اللہ وہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کے بھروسے پر کھڑے ہو جائیں گے، چچا ہی ہو اگرچہ کہ رسول اللہ، مگر وہ آدمی نہیں ہے کہ جو چچا پر اعتماد کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا چچا مجھے بچا لے گا معاشرے سے. رسول اللہ تو وہ ہے کہ جو رب کا حکم آئے گا مجھے کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے اس کا انجام. ساری دنیا ہی نہ کھڑا ہو میرے ساتھ، چچا بھی اگر ابو طالب بھی نہ کھڑے ہوتے ہوں، تب بھی رسول اللہ یہ کام ضرور کرتے، اور کرنا ہی تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ کا توکل صرف اللہ کے اوپر تھا، اس عظیم طاقت پر جس نے کائنات پیدا کی ہے اور جس نے حکم دیا ہے کام کرنے کا، پھر وہی میرے لیے کافی ہے. کسی کی حاجت اور ضرورت رسول اللہ محسوس نہیں کرتے تھے، اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ فطری تقاضے ہوتے ہیں، اس کا انکار بھی ہم نہیں کرتے. انسان ہے، بشر ہے، تو فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو ہمت آنا ایک فطری بات ہے، دل کے اندر ایک تسکین پیدا ہونا فطری بات ہے. وہ ہوا ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، وہ ہوتا ہے، وہ انسانی فطرت ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوا ہے. کم سے کم چچا تو کھڑا ہوا، ایک اچھی بات ہے، ورنہ نہ کھڑا ہوتا تب بھی کرنا ہی تھا، مجھے کرتا ہی تھا میں کسی بھی قیمت پہ. توکل تو اللہ پر ہے، لیکن کھڑا ہوا ایک اچھی بات ہے، یہ ہے وہ. تو اسی طرح سے ایک یہ فکر بھی پیدا ہونا، ایک یہ مایوسی کا عالم چھا جانا، یہ بھی انسانی فطرت کی بات ہے کہ میں نے دعوت دی، کوئی بری بات نہیں پیش کی ان کے سامنے. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہو تو عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، تم عرب کے ہی نہیں بلکہ عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے. تو بھلائی تمہاری ہے، خیر خواہی کی میں نے تو ان سے. تو اب اس بات پر دشمنی کرنے کی کیا بات تھی؟ میری قوم میری دشمن بن رہی ہے. تو یہ قسم کی فکر پیدا ہونا، یہ بھی انسانی فطرت کی بات ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کون سی بری بات بولا بھائی ان کو؟ ہر اچھے آدمی میں، شریف آدمی میں بات پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے ان کی بھلائی کی بات کرا میں، کون سی بری بات بولا ان کو؟ دشمن بن جا رہے ہیں میرے. تو یہ تو ہوتا ہے نا. جب یہ فکر آئی
جب یہ حزن و ملال آیا رسول اللہ کے اندر ایک قسم کا، ارے میں کون سی بری بات بول دیا، تو اسی وقت سورہ حجر کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد ہم تم کو کھڑے کریں، ہم کھڑے کریں جس کام کے لیے، جس حکم کے ساتھ، آپ کھل کے کیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا حکم آپ کو دیے ہم وہ کھل کے بولو، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کو چھوڑو، ہٹاؤ بازو ان کے، کچھ نہیں بگاڑیں گے تمہارا، ہم ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تھی وہ دھارس، کہاں سے مل رہی ہے؟ عرش سے، اللہ کے پاس سے، ہمتیں سب اللہ دے رہا ہے، توکل اللہ پر کیے ہوئے ہیں، اللہ ساتھ دے رہا ہے، کسی کے بھروسہ نہیں کھڑے ہوئے محمد۔ تو یہ سورہ حجر میں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس قوم کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ہٹائیے مشرکین کو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مشرکین کیوں کہہ رہا ہے ان کو قرآن؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ان کو وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ؟ مشرکین کو چھوڑو آپ۔ تو مشرکین کو چھوڑو گا، مشرکین کا مطلب کیا ہے؟ یہ شریک کرنے والے ہیں کس کے ساتھ؟ شریک کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ اس کائنات پیدا کرنے والے پرماتما کریٹر کے ساتھ، سرشٹی کرتا کے ساتھ یکتا ماننے کے بجائے، اس کو یکتا ماننے کے بجائے اس کے ساتھ اس کا ہمنوا ہمسر بناتے ہیں، اسی لیے اس قوم کو مشرکین کہا۔ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک سورہ یوسف اور ایک سورہ حجر کی آیت نمبر 94، 95، 96، کانٹیکسٹ ہے پورا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آئیے، یہ معلوم ہو گیا کہ اس قوم کی تعریف، انٹروڈکشن جو قرآن نے کروایا اس قوم کا، مشرکین کہہ کر کے کروایا، اور مشرکین کا معنی ہے شریک کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کو ماننے کے دلائل، کوئی بولے گا مشرکین اللہ کو مانتے بھی تھے، اس کے دلائل کیا ہے؟ ہاں بھئی یہ بات تو مان لیے، مشرکین بولا گیا ان کو، ٹھیک ہے مشرکین بولا گیا ان کو، لیکن وہ مشرکین اللہ کو مانتے بھی تھے، اس کے بھی دلائل قرآن میں ہے کیا؟ اس کے دلائل بھی ہے کیا قرآن میں؟ ہاں ہے، اس کے دلائل بھی قرآن ہی میں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے بھی تھے۔ اسی سورہ یوسف میں ہے۔ کیا آپ لوگ پسند نہیں کریں گے وہ دلائل بھی جاننا؟ کریں گے؟ پسند ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، یہ بھی جان لیں ہم، اور مانتے ہوئے شرک کرتے ہیں، یہ بات بھی جان لیں، اور شرک کرنے کی نوعیت کیا تھی ان کی، کیسا شرک کرتے تھے، کیسا ان کا عقیدہ تھا، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے۔ جب یہ باتیں آپ جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد کہیں ان کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ کن کے ساتھ؟ ان مشرکین کے ساتھ، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں، واحدین ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، محبان رسول ہے، عاشقان رسول ہے، یہ گمان ہے، مگر عقیدے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو مشرکین تھے۔ یہ بات بھی آپ کے بالکل عیاں سمجھ میں آ جائے گی، کلیئر۔ ارے واہ کمال ہو گیا، یہ تو دعویٰ تو اپنے آپ کو سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے مومن ہونے کا کر رہے ہیں، اور کانسیپٹ اور عقیدے میں تو مشرکین کے ساتھ ہو بہو کھڑے ہوئے ایگزیکٹلی۔ آپ خود تعجب کریں گے، آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کے دل و دماغ کھل جائیں گے، تو جاننا چاہیں گے نا۔ تو پھر آئندہ آنے والے اتوار کو ضرور حاضر ہونا اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کے دلائل قرآن میں کہاں کہاں ہیں میں نوٹ کرا دوں گا آپ کو، اور کیسا مانتے تھے
وہ نوٹ کرا دوں گا. ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے بارے میں نوٹ کرا دوں گا. اور لا الہ اس کے بعد بتا دوں گا لا الہ الا اللہ ہے کیا یہ کلمہ، ایگزیکٹلی اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس کلمے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا. لا کیا ہے، الہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے. یہ کلمے میں کتنے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو الفاظ؟ لا نہیں، الہ معبود، اللہ مگر، اللہ اللہ ہے. تو یہ ایک ایک چیز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. لا کا ڈیفینیشن کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. لا کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ لا نہیں ہے تو کیا ایکسپلینیشن ہے اس کا؟ کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. لا الہ، الہ نہیں ہے تو الہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، الہ کا ڈیفینیشن کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، ڈیفائن کرنا پڑے گا. الہ کا ڈیفینیشن یہ ہے، اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. الہ اس کو کہتے ہیں. جب سمجھ میں آئے گا لا الہ نہیں ہے، الہ ڈیفائن ہوگا. جب ہاں نہیں ہے الہ ڈیفائن ہوگا. اللہ مگر اللہ ہے تو اللہ کون ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اللہ کے مقام و مرتبے کو. جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اور یہ الہ نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے، کیوں الہ نہیں ہے، کس وجہ سے کوئی الہ نہیں ہے، واٹ از دا ریزن کہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کسی کے بھی نہ ہونے کے ریزنز کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں زبان سے، کوئی الہ نہیں ہے تو وداؤٹ اینی ریزنز تو نہیں بول سکتے آپ کوئی الہ نہیں ہے. وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی ایویڈنس آپ نہیں بول سکتے یہ بات. کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے؟ تو آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے تو اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اورلی بول دیں گے تو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اس کو پروف کرنا پڑے گا. یہ کوئی الہ نہیں ہے تو اس کے ریزنز کیا ہے، کیوں الہ نہیں ہے وہ. پھر اکیلا اللہ ہے تو کیوں اکیلا اللہ الہ ہے، پھر وائی. اللہ کون ہے؟ اللہ مسلمانوں کا اللہ ہے کیا؟ اللہ مسلمانوں کا اللہ ہے کیا؟ آج کے مسلمانوں کا تو اللہ خود ریجیکٹ کر دے گا. آج کے مسلمانوں کو تو یہ میرے ہے ہی نہیں. آج جو مسلمان جس حالت پہ جس گت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، شاید اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ دے کہ میرے ہے ہی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، واللہ اعلم. لیکن حالت تو اس کی دعوے بلند بان ہے کہ اللہ ہمارا ہے. اللہ تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ ثابت کرنا پڑے گا اللہ کون ہے، بتانا پڑے گا اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے. اللہ کسی ایک کا پرٹیکولر نہیں ہے بھائی. کس وجہ سے وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اسی کی عبادت ہو. تو نیوٹرل ہو کے سننا پڑے گا، ایک دم نیوٹرل ہو کے سننا پڑے گا. عصبیت کو نکال کے، تعصب کو نکال کے، جانبداریوں کو ہٹا کے غیر جانبداری کے ساتھ سننا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ فریق بن کے نہیں سننا ہے، ایک دم نیوٹرل ہو کے سننا پڑے گا. تب سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. جاننا چاہیں گے نا؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جاننے کے لائق ہیں، ان کو ضرور جاننا چاہیے، تو پھر ضرور حاضر ہو جائیے آئندہ اتوار بھی، اور اپنے خواتین کو بھی لائیے. بہت اہم ترین موضوع ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. میں سمجھ رہا ہوں، اب آپ کیا سمجھتے ہو وہ آپ جانیں. اگر امپورٹنٹ آپ کو بھی لگ رہا ہے تو ضرور حاضر ہوئیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے. خواتین کے لیے بازو سیکشن ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ سن سکتی ہے، وہاں مائک ہے، وہاں اسپیکر لگے ہوئے، وہاں پر سب کچھ ہے. لے کر کے آئیے، کیونکہ یہ اہم باتیں ان تک جب یہ دین پہنچ جائے گا
تو وہ بھی اپنے رب کو پہچان لیں گی، اور جب وہ بھی نماز میں کھڑے ہوں گی تو اللہ کے مرتبے کو جان کر کے کھڑی ہوں گی تو وہ بھی جنتی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضروری ہمارا کام ہے کہ ان تک بھی دین پہنچے، اس کا انتظام ہم کریں۔ ہم نے اپنی کوشش کی ہے، آپ اپنی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہم کو حقیقی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔